السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، ہمارا صحیح بخاری کا آج 20 سے لے کے 25 تک احادیث ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ میں ابھی سے اعلان کر دوں کہ صحیح بخاری کا کل انشاءاللہ ہم 25 سے 30 حدیثیں پڑھیں گے۔ 30 حدیثوں کا مختصر ٹیسٹ ہوگا، مشکل ذرا بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ جاننا ہے کہ کون کون ریگولر ہے، کون کون لیکچر سن رہے ہیں، کون کون ٹیسٹ دیتے ہیں، تاکہ ہمیں چھانٹی کرنا پڑے تو ہم چھانٹی بھی کر لیں۔ ہمیں صرف وہ لوگ چاہیے جو پراپر کلاس لیتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جو یوٹیوب کے اوپر سنتے ہیں وہ سنتے رہیں، لیکن ہماری پراپر کلاس میں نہیں ہے۔ پراپر ہماری کلاس جو ہوتی ہے اس میں آپ لوگوں کو یہ ضروری ہے کہ آپ لوگ ٹیسٹ بھی دیں، لیکچر بھی سماعت فرمائیں، اور ہمیں پتہ ہو، سوال بھی کریں، سمجھیں بھی۔ ٹیسٹ انتہائی آسان ہوگا۔ اس میں آپ لوگ جو روزانہ لیکچر سن رہے ہیں ان کو ریوائز کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کر لیں تو بہتر ہے انشاءاللہ، لیکن برڈن نہیں سمجھنا اس کو، بہت آسانی سے انشاءاللہ ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اچھا جی، تو حدیث نمبر 21 ہے، باب من کرہ یعود فی الکفر کما یکرہ یلقی فی النار من الایمان۔ باب اس چیز کا ہے کہ جو شخص کفر میں لوٹنے کو ناپسند کرے، جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرے، تو یہ ایمان سے ہے۔ یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ایمان کی وہ مٹھاس پا لیتا ہے جس میں 3 باتیں ہوں: جو اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور جو کسی انسان سے محبت کرتا ہے صرف اللہ کے لیے، اور جو ناپسند کرتا ہے کفر میں جانا، ایسے جس طرح آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ حدیث ہم پیچھے بھی گزر چکی ہے۔ 16 نمبر حدیث پہلے یہ گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 22، باب تفاضل اہل ایمان فی الاعمال۔ اعمال میں ایمان والوں کے رتبے جنت میں علیحدہ علیحدہ ہوں گے۔ ابو سعید خدری سے رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدخل اہل الجنت الجنت، اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے، آگ والے آگ میں داخل ہوں گے، ثم یقول اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، اخرجوا من النار، جہنم سے نکال لو، آخر میں اس کو، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں لے آؤ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جائے گا۔ فیخرجون منہ قد اسودوا، ان کو جب جہنم سے نکالا جائے گا کالے ہو چکے ہوں گے جل جل کے۔ فیلقون فی نہر الحیاء او الحیات، راوی کو شک ہے کہ حیا کہا یا حیات، زیادہ راجح بات حیات ہے، زندگی کی نہر میں ان کو شامل کیا جائے گا۔ فینبتون کما تنبت الحبۃ فی جانب السیل، تو اس طرح اگیں گے جس طرح دانے اگتے ہیں، دوبارہ سے ان کا پرورش ہوگی جسم کی، کہ ان کا جلن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جس طرح سیاہ دانے جو ہیں وہ نکل آتے ہیں، سیلاب جب آتا ہے تو کچھ دانے اگ پڑتے ہیں، تو اس طرح نکل پڑیں گے۔ حدیث نمبر 23 ہے جی، ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص۔ فرمایا ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک دن میں سویا ہوا ہوں اور میرے سامنے لوگوں کو پیش کیا جا رہا تھا، ان کے اوپر قمیضیں تھیں، منہا ما یبلغ الثدی، کچھ کی قمیضیں سینے تک پہنچی ہوئی تھیں، کچھ اس سے کم تھی۔ عمر بن خطاب پہنچے تو علیہ قمیض یجرہ، قمیض کو وہ کھینچ رہے تھے، یعنی مکمل جسم قمیض میں تھا۔ تو صاحب کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے اس سے تعبیر کیا لی ہے، مطلب کیا مراد ہے؟ کہا دین، یعنی دین عمر بن خطاب کا دین کے اعتبار سے بہت اچھے تھے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ابوبکر صدیق کی شان کم ہو رہی ہے، بھی ایسا نہیں ہے، یہ صرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خصوصی فضیلت ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دین کے دور میں ایمان بہت سے لوگوں نے قبول کیا اور اسلام کی سلطنت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ حدیث نمبر باب نمبر 16 ہے، حدیث نمبر 24، باب الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، یعنی حیا کرنا ایمان میں سے ہے۔ سالم بن عبداللہ کہتے ہیں، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مر علی رجل من الانصار، انصار میں سے کسی ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہو یعظ اخاہ فی الحیاء، وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا حیا کے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعہ، اس کو چھوڑ دو، فإن الحیاء من الایمان، کیونکہ حیا تو ایمان میں سے ہے۔ کتاب الادب، صحیح بخاری کتاب الادب، یہی 6118 نمبر حدیث ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اس بات کی نصیحت کر رہا تھا، تم حیا ہی کرتے رہتے ہو اور اپنا حق بھی گوا بیٹھتے ہو، اپنا حق بھی نہیں لے پاتے۔ تو اس کو کچھ ڈانٹنے کے انداز سے یہ نصیحت کر رہا تھا کہ حیا نہ زیادہ کیا کرو، اپنا حق لیا کرو۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا فائدہ ہی لے کے آتا ہے، حیا ایمان میں سے ہے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فرمایا کہ پہلے نبیوں کی بھی یہ دعوت رہی تھی کہ جب تمہیں حیا نہ رہے تو جو مرضی چاہے کرو۔ تو حیا جو ہے یہ ایمان میں سے ہے۔ آگے ہے جی باب فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ 25 نمبر حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ جب وہ یہ کام کر لیں گے تو انہوں نے اپنا مال اور اپنا خون بھی مجھ سے محفوظ کر لیا مگر حق اسلامی زکوٰۃ وغیرہ اور ان کا حساب پھر اللہ کے اوپر ہے۔ کتنی واضح ہے یہ حدیث اس بات پہ کہ مسلمان ہونے کے لیے نماز قائم کرنا ضروری ہے۔ جو نماز قائم نہیں کرتا وہ غلط کرتا ہے اور اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو 5 ارکان اسلام کے اوپر عمل کرنا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ارکان اسلام 5 ہیں، تو 5 ستونوں کے اوپر عمارت ہے قائم اسلام کی، ایک ستون بھی گر جائے تو عمارت ڈہ جاتی ہے۔ تو اسلام کی عمارت جو ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق ہے وہ ہمارا مکمل تعلق کب ہوگا؟ جب ہم 5 ستون قائم ہوں گے۔ ہاں تو یہ تھیں جی 5 حدیثیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔